سب سے پہلے آپ نے کون سی ایسی پیشن گوئی کی تھی جو بہت وائرل ہوئی اور جس سے آپ کو بھی فیم ملنا شروع ہو گئی؟ 2020 یا 21 یہی میچز تھے پی ایس ایل کے 2020 کے میچز تھے. اور 2021 یا 2022 مجھے سال یاد نہیں ہے ایگزیکٹ. اور ایکچولی اسٹوری ایسے اسٹارٹ ہوئی کہ میری ایک شاپ تھی، تھرفٹ شاپ تھی، سیکنڈ ہینڈ چیزیں میں بیچتی تھی امپورٹیڈ باہر سے. اور وہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آئے اور وہ لڑکی انٹرویو کری تھی ہماری پوری مارکیٹ کے لوگوں کی، درزیوں کی. یہاں دوپٹے بھی ملتے ہیں، ریڈی میڈ کپڑے بھی ملتے ہیں، اور یہاں خود سے بھی ملتے ہیں، اتنا مزے کا. میری شاپ پر آئی تو کہنے لگی میم آپ کا ہم انٹرویو کر لیں. وہ میں نے کہا شور. تو کہنے لگی آپ بہت پڑھی لکھی لگتی ہیں. میں نے کہا جی میں لیکچرر رہ چکی ہوں، میرا آخری جاب نیشن اخبار میں تھا. کتنی اچھا آپ شاپ چلا رہی ہیں. میں نے کہا کام تو کام ہے نا. تو میں نے کہا میں ریٹائر ہو گئی ہوں، میرا انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں، مجھے ہسٹری پتہ ہے، مجھے دنیا کے ڈفرینٹ ممالک کا پتہ ہے، مجھے آرکیٹیکچر کا پتہ ہے، مجھے پینٹنگس کے بارے میں پتہ ہے، مجھے اب کیا کیا آپ کو بتاؤں. تو اس نے کہا میم آپ کا انٹرویو کرتے ہیں. اس کے بعد وہ میرا انٹرویو کافی لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد ایک لڑکا آیا، اس نے کہا میم پی ایس ایل کے میچز ہیں، آپ بتائیں کہ کیا ہوگا. اوکے. پہلے میں نے کہا کراچی کنگ جیتیں گے. پھر 4 لڑکے کھڑے تھے ایک ساتھ آئے. اس سے پہلے میرا خیال ہے میری کوئی بات ایسی مشہور ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہوئے تھے. مگر یہ پی ایس ایل جو میں نے پریڈکشن کی تھی کہ لاہور قلندر جیتیں گے، دیٹ واز دا کک. تو میں نے کہا لاہور قلندر. تو وہ جو لڑکا مین تھا عمران، وہ بھی مجھے آتا رہتا ہے، کہنے کا میم نہ کہیں آپ کی یہ پریڈکشن غلط ہوئی نا تو آپ کا کوئی پوچھے گا بھی نہیں. میں نے کہا دیکھو جب آپ کو الہام آ رہا ہوتا ہے نا تو آپ اس کی آواز سنتے ہو، آپ جھوٹ نہیں بولتے. اینڈ دیکھیں آپ کو فیئر ہونا چاہیے. تو کہنے کا 8 سال سے پی ایس ایل ہو رہے کبھی نہیں جیتا لاہور قلندر. میں نے کہا اس دفعہ جیتے گا، اور وہی ہوا. اس کے بعد تو ایسا تھا جیسے دنیا نے مجھے سر پہ اٹھا لیا. ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں انٹرویو کرنے کے لیے. اور اچھا ایک چیز ہے، میں نے کبھی اپنے کو یہ نہیں سمجھا کہ میں کوئی بہت فیمس پرسنالٹی ہوں اور میں نے کسی کو ریفیوز کیا. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میں نے یہ سیکھ لیا کہ جج کرنا لوگوں کے، کہ کون مجھے انسلٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کون مذاق اڑانے کے لیے آ رہا ہے، اور کون سیریسلی ایک ٹاپک کو لے کر آ رہا ہے. تو وہ تھوڑا سا ڈسٹنکشن مجھے اب کرنی پڑتی ہے. اب کرنی پڑتی ہے، پہلے نہیں کرتی تھی، پہلے سب کو ہی انٹرویو پہلے سب کو دے دیتی تھی انٹرویو. تھوڑی سی اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے بتائیں، کب شادی ہوئی، کتنے بچے ہیں، ابھی کون ساتھ رہ رہا ہے، اور کیا سورس آف انکم ہے آپ کا؟ 82 میں شادی ہوئی، 84 میں میری بیٹی ہوئی، اور دوسری بیٹی میری ہوئی ہے 90 میں. 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ، میرے ساتھ ہی رہتی ہیں، قریب قریب رہتے ہیں، ہم ایک کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں، ملتے جلتے یہاں لاہور میں رہ رہے ہیں؟ لاہور میں ہی رہ رہے ہیں. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بچی بہت چھوٹی تھی، 2 سال کی تھی چھوٹی والی. اس کے بعد میں 92 میں، اس کے بعد سے میں جابس کر رہی ہوں. اس سے پہلے بھی میں جاب کرتی تھی، میری فرسٹ جاب ایئرپورٹ پہ تھی. اس سے پہلے بھی میں جاب کرتی تھی، اب بھی جاب کرتی ہوں، اور 36 ایئرز نوکریاں کر کے بچے پالے. اور الحمدللہ اٹس بین اے ہارڈ جرنی. بٹ سمیرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ بڑی بہادر ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، میں انہیں اکثر یہ کہتی ہوں آئی ہیڈ نو ادر آپشن. میں جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ عراق سے تھے، تو میں گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی کراچی. انڈیپینڈنٹ رہنے کے بعد جو ہے نا واپس پشاور جیسے علاقے میں، چادروں میں اور گھر کے سارے ماحول میں واپس آنا میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا. آئی ٹرائیڈ بٹ مجھے بہت مشکل لگا. میں واپس چلی گئی. تو بس اب سورس آف انکم میرا یہی میری پریڈکشنز ہیں، ریڈنگز ہیں. ان کو میں ریڈنگز کہتی ہوں. ریڈنگز کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں سائیکک ہوں. آپ کو اگر کوئی اپنا مسئلہ ہے آپ کے گھر میں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بڑا فیصلہ. اب لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنے چینل سے اپنے برج کے بارے میں بھی ڈالتی ہوں، ہاروسکوپ سائنس بھی ڈالتی ہوں، وہ الفابیٹس بھی ڈالتی ہوں جن کے لوگوں کے لیے لکی ٹائم ہے. وہ ویورشپ کے لیے زیادہ ہوتا ہے. دیٹس ناٹ مائی مین کام. میرا مین کام ہے لوگوں کو ہیلپ کرنا ڈسیشنز لینے میں، فیصلے کرنے میں. بہت سے لوگ فیصلے کر لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں. شادی کا فیصلہ ہو گیا، باہر جانے کا فیصلہ ہو گیا. اب دن میں اگر مجھے 200 کالز آتی ہیں نا، اس میں سے 150 نہیں 190 وہ کالز آتی ہیں جو غلط فیصلے کر کے بیٹھے قرضے لے. آپ ایک طرح کی پریڈکشن کرتی ہیں؟ نہیں، میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں. یہ اگر آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، فار ایگزامپل آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، آپ کے پاس آسٹریلیا ہے، آپ کے پاس UK ہے، اور آپ کے پاس مالٹا کی ہے، تو آپ مجھ سے پوچھیں گے جی کون سی بہتر رہے گی.
تو آپ کے نام سے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے, آپ کے چہرے سے میں آپ کو جس کنٹری کا آپ نام لیتے ہیں نا, آپ کے پیچھے ایک لائٹ آ جاتی ہے. اچھا. تو میں کہتی ہوں یہ بہتر ہے. اور جہاں آپ کے لیے برا ہوتا ہے وہاں ڈارک سرکل آ جاتا ہے, کلاؤڈ آ جاتا ہے. اس طرح میں گائیڈ کرتی ہوں. اور الحمدللہ, جیسے مجھ سے اس دن کسی نے پوچھا کہ آپ کا سکسیس ریٹ کیا ہے, تو میں نے کہا 75%. آئی تھنک بہت اچھا ہے. اچھا, یہ جو آپ دیکھتی ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے, تو یہ کوئی تیسری آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہوتی ہے یا؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی تیسری آنکھ ہے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں. اورا ہے, آپ کے ہر انسان کے اندر سے کوئی کلرز نکلتے ہیں, آپ کا اورا ہے. پھر آپ کا نام ہے. آپ کا نام آپ کی پرسنالٹی کو سپورٹ کر رہا ہے یا اس کو ڈاؤن فال کر رہا ہے. نام کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. کچھ لوگوں کی زندگی ساری ان کی نام کی وجہ سے ڈاؤن فال میں آئی ہوئی ہے. میری اپنی زندگی کا یہ ہے. مجھے آج سے 20 سال پہلے کسی نے کہا اپنا نام بشرا رکھ لیں یا طاہرہ رکھ لیں, آپ کی زندگی کی جتنی مشکلیں سب ٹھیک ہو جائیں گی. میری بیٹی کے لیے کہا کہ اس کا نام کاف سے رکھیں, میں نے اس کا چینج کر کے رکھ لیا اور ماشاءاللہ اس کی زندگی بدل گئی. لیکن میں نے اپنا نہیں کیا, کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, آپ کے پیپرز پہ آپ کے نام آ جاتا ہے, آپ کے ڈاکیومنٹس میں آپ کا نام, ایکسپیرینس لیٹرز میں آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں 40s میں. تو میں نے نہیں کیا, مگر میں نے بہت دھکے کھائے اس کی وجہ سے. اگر میں کر لیتی تو شاید یہی شہرت مجھے آج سے 20-25 سال پہلے مل جاتی. یو نیور نو. لیکن اللہ نے لکھا ہوا تھا کچھ میرے لیے, دیر آئے درست آئے. اپنے بارے میں بھی کبھی ریڈنگ کی ہے, پریڈکشن کی ہے یا اس پہ عمل کیا ہے ابھی؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے تو وال چاکنگ ہوتی تھی, دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا بنگالی بابا یہ جادو کر دے گا, محبوب قدموں میں ابھی بھی آتے ہیں. اور وہ جب آپ اندر جائیں گے نا, وہ بیچارہ چٹائی پہ بیٹھا ہوگا, اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا تکیا ہوگا اور وہ کر رہا ہوگا. ہم سوچتے ہیں یار سب کے محبوب قدموں میں, تو اس کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ اپنی ذاتی فیل کے آپ ذات کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. میں نے 40 ایئرس کبھی اس کے پیسے نہیں لیے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں, فیمس پرسنالٹیز کو گائیڈ کیا ہے, ہیلپ کیا ہے, اس کی پیمنٹ کبھی نہیں لی. اب لیتی ہیں؟ اب لیتی ہوں. اچھا. اور جب میرے فرسٹ اسٹارٹ ہوا اور میں نے پیمنٹس لینا شروع کی, تو میں نے اللہ سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, میں اللہ سے گپ شپ مارتی ہوں. میں نے اللہ سے کہا, میں نے کہا اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میں 60 سال کی ہو گئی ہوں, اب مجھے نوکری نہیں ملتی, میں بچوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی. اگر آپ اجازت دیں, اگر میرے اللہ کی اجازت ہو تو میں پیسے لے لوں. اچھا, تو یہ اب بزنس ہے یا خدمت ہے, اس کو کیا کہیں؟ اس کو میں بزنس پلس خدمت کہتی ہوں. میں بڑا کلیئرلی لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں یہ فیس. اگر بہت سے لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے, میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, میں فی سبیل اللہ آپ کو دے دیتی ہوں, لیکن یہ دیکھیے گا یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. پھر بہت دفعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ سمیرا کہ وہ لوگ ڈیفینس کے بنگلے میں اور پیچھے ہزاروں لاکھ نہیں لاکھوں والے کرٹنز والے صوفے والے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم فیس نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں جھوٹ بولنا بہت زیادہ ہماری عادت ہے. ابھی تو 3-4 دن پہلے کسی نے کہا کہ میڈم کوئی کنسیشن. میں نے کہا یہ تم پاکستانی ہونے کی وجہ سے پوچھ رہے ہو یا تمہیں سچ میں چاہیے؟ کہتے ہیں میم پاکستانی ٹپیکل, ہمیں تو ہر جگہ کنسیشن پوچھنی ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں, آپ یہ سمجھے کہ جو آپ ایکسٹرا دے رہے ہیں نا وہ کسی غریب کے کام آ جائے گا.